वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड नाइन आज हमारा जो टॉपिक है वो है रियासतों के इल्हाक का मसला। यूनिट नंबर 4 में आज हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे रियासतों के इल्हाक का मसला। आज़ादी से पहले बरतानवी हिंदुस्तान में, यानी जो आज़ादी हुई 1857 में, उससे पहले बरतानवी हिंदुस्तान यानी बरतानिया में जब का हिंदुस्तान पर कब्ज़ा था, उस वक्त 560 यानी 560 के करीब शाही रियासतें प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थी। प्रिंसली स्टेट्स वो जैसे ये कश्मीर की रियासत हो गई, जूनागढ़ की हो गई, इस तरह की जो रियासतें थी जहाँ पर नवाब और राजे हुक्मरानी करते थे। लेकिन जून 1947 के मंसूबे के तहत और बातों के अलावा इन रियासतों को ये अख्तियार दिया गया कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं या फिर भारत या पाकिस्तान दोनों ममालिक में से किसी एक के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। कि जब 1947 के में 3 जून के मंसूबे के तहत हुआ तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट को इख्तियार दिया गया था कि अगर आप आज़ाद रहना चाहते हो तो आज़ाद रहे, या फिर दूसरी सूरत में है कि आप अगर जोग्राफियाई लिहाज से जिसके साथ मुतसिल है, यानी भारत के साथ अगर जोग्राफियाई लिहाज से लगते हैं तो भारत के साथ शामिल हो जाए, और अगर पाकिस्तान के साथ आप लोग जोग्राफियाई तौर पर आप उसके साथ अब लगती है सरहद, तो फिर आप पाकिस्तान में के साथ इल्हाक कर लें। अच्छा, इसी असूल के तहत भावलपुर, मकरान और कलात की रियासतें और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गईं। इसके अलावा जूनागढ़ और मनवदर की रियासतों ने भी पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। और इनके बारे में ये था ना कि जूनागढ़ और मनवदर की जो थी ये जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान के साथ लग रही थी। जूनागढ़ का जो हुक्मरान था वो तो मुसलमान था, लेकिन उसकी आबादी जो थी वो हिंदू थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम लोग पाकिस्तान के साथ इसका इल्हाक करेंगे। लेकिन भारतीय हुकूमत ने नवंबर 1948 में अपनी फ़ौज इन रियासतों में दाखिल की और जबरन उन रियासतों का भारत के साथ इल्हाक करवा दिया। मजबूरन जूनागढ़ के हुक्मरान ने कराची में पनाह ली। भारतीय हुकूमत ने इल्हाक की ये दलील दी कि इन रियासतों के अवाम भारत के साथ इल्हाक चाहते हैं। उसने भारत ने जब अपने लिए दलील दी कि मैं इसलिए इस पर मैंने अपनी फ़ौजें शामिल की और जबरन इन पर कब्ज़ा किया कि इसके जो अवाम थे वो चाहते थे कि हम भारत के साथ शामिल हो जाए। अच्छा, दूसरी बड़ी एक स्टेट थी हैदराबाद की। हैदराबाद जिसका पुराना नाम दक्कन था, हिंदुस्तान की खुशहाल और गुंजान आबाद रियासत थी कि बहुत ज़्यादा आबादी भी थी और काफ़ी खुशहाल रियासत थी। इसकी आबादी हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल थी, मगर इसका हुक्मरान निज़ाम जो था वो मुसलमान था, कि जो हुक्मरान था इस स्टेट का वो मुसलमान था। निज़ाम हैदराबाद इसकी आज़ाद हैसियत बरकरार रखना चाहता था। वो चाहता था कि मैं भारत या पाकिस्तान के साथ किसी के साथ शामिल नहीं होना चाहता, बल्कि मैं आज़ाद हैसियत अपनी रखना चाहता हूँ। उसने वायसराय से इस्तदा की कि रियासत को डोमेनियन यानी ऐसी आज़ाद रियासत जिसके गवर्नर जनरल का तकर्रर ताज बरतानिया करे, उसे डोमेनियन स्टेट कहा जाता है। तो उसने कहा कि मुझे उसकी हैसियत दी जाए, मगर वो वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो ना माना। भारत ने रियासत की नाकाबंदी कर दी और फ़ौज कशी करके हैदराबाद की रियासत को ज़बरदस्ती भारत में शामिल कर दिया। हैदराबाद के बाद एक और अहम रियासत थी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जिसकी आबादी 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक 40 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी और उसकी तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबी सरहद पाकिस्तान के साथ मिलती है। पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर की लाइन LOC है यानी लाइन ऑफ जो कंट्रोल है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर है। इसके अलावा कश्मीर के सब दरिया बहकर पाकिस्तान में आते हैं और रियासत के बेशतर रास्ते भी पाकिस्तान से मिलते हैं, कि पाकिस्तान के साथ सारे रास्ते मिलते हैं, जबकि इंडिया के साथ सिर्फ एक पठानकोट जो तहसील है, ज़िला गुरदासपुर था, उसमें पठानकोट की जो तहसील थी उसका रास्ता एक जब मिल रहा था जो कश्मीर तक जाता था, जबकि पाकिस्तान के साथ उसके बहुत से रास्ते मिलते हैं। तकसीम हिंद की 3 जून के मंसूबे के तहत अगरचे इन रियासतों को इख्तियार दिया गया कि वो भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर सकती हैं या आज़ाद भी रह सकती हैं, मगर इसके साथ साथ उन्हें कहा गया कि आप 2 बातों का ख्याल रखने की पाबंद होंगी। अब वो 2 बातें कौन कौन सी थी? नंबर 1 कहते हैं कि
جغرافیائی میل وقوع نظر انداز نہ ہو، یعنی جو بھی ریاست جس کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ بھارت کے ساتھ ہے یا وہ پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن یہ چیز لازمی وہاں پہ انہوں نے مد نظر رکھنی ہے کہ آپ لوگ جغرافیائی طور پر، یعنی آپ کی جو باؤنڈریز وغیرہ ہیں وہ اس ملک کے ساتھ لگ رہی ہوں، تب آپ لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے ساتھ علاقہ کر سکتے ہیں، یعنی جغرافیائی میل وقوع نظر انداز نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ عوام کی مرضی کے مطابق علاقہ کا فیصلہ ہو، وہاں کے عوام جس طرح چاہیں گے اس کا فیصلہ جو ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں، یعنی وہ ریاست عوام کی مرضی کے مطابق چاہے پاکستان کے ساتھ ہے، چاہے بھارت کے ساتھ ہے یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے۔ اچھا، جو وہی تھا کہ عوام کی مرضی کے مطابق علاقہ کا فیصلہ، برطانوی ہندوستان کو دیکھتے ہوئے کشمیر میں بھی آزادی کی لہر اٹھنے لگی۔ برطانوی ہندوستان میں جب انہوں نے دیکھا نا کہ مسلمان علیحدہ ہو رہے ہیں اور ہندو علیحدہ ہو رہے ہیں، تو کشمیر میں بھی آزادی کی لہر اٹھنے لگی، اور ان کا جو مہاراجا تھا ہری سنگھ، اس کے خلاف جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ کشمیر کے لوگ اس وقت 2 سیاسی جماعتوں میں بانٹ چکے تھے، ایک تھی جی آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، اور دوسری تھی آل جموں کشمیر نیشنل کانفرنس۔ ایک سردار جو تھے وہ سردار ابراہیم اور چودھری غلام عباس کی قیادت کر رہے تھے، جبکہ دوسری کی قیادت شیخ عبداللہ کر رہے تھے۔ 2 جماعتیں بن چکی تھی اور دونوں جماعتیں جو تھیں وہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہی تھی۔ مہاراجا ہری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ جاریہ، یعنی حالات کو جوں کا توں رکھنے کا اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ پر دستخط کیے، کہ اس نے کہا کہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ کیا میں کس کے ساتھ شامل ہو جاؤں، تو جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے آپ ایک معاہدہ کریں گے جس کا نام معاہدہ جاریہ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہے، کہ حالات جوں کے توں رکھے جائیں گے، اس وقت میرے ساتھ دستخط کریں۔ تو پاکستان نے دستخط کر دیے، لیکن بھارت نے اس طرح کا معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آزادی کی تحریک شروع ہوئی، جسے مہاراجا کچلنے میں ناکام رہا، اور کشمیر میں باقاعدہ طور پر بغاوت شروع ہو گئی، اور بغاوت جو تھی وہ پونچھ کے مقام سے شروع ہوئی تھی۔ بھارت نے جب مہاراجا اس کو کچلنے میں ناکام رہا آزادی کی تحریک کو، تو اس نے بھارت سے مدد طلب کی۔ بھارت کے انگریز گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجا کی درخواست پر سری نگر فوج روانہ کر دی، لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی کہ ریاست کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے عوام ہی کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں فوج دے رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ریاست کے مستقبل کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ریاست کی عوام کرے گی۔ 22 اکتوبر 1947 کو کشمیریوں کی مدد کے لیے صوبہ سرحد سے ملکہ قبائلی علاقوں کے لوگ کشمیر پہنچے۔ جب ظلم ستم انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر انہوں نے جو ارد گرد کے قبائلی علاقوں کے لوگ تھے وہ کشمیر پہنچنے لگ پڑے۔ 1 نومبر کو قائد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن سے مذاکرات کیے شروع کیے جو ناکام ہوئے۔ اسی اثنا میں بھارتی حکومت نے ریاست پر اپنا فوجی قبضہ جما لیا، جسے برقرار رکھنے کے لیے خود بھارتی حکومت 1 جنوری کو کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں رہ گئی۔ اب یہاں پہ تھا کہ 22 اکتوبر 1947 کو کشمیریوں کی مدد کے لیے ملکہ قبائلی علاقے لوگ وہاں پہنچے، تو پھر جو کشمیر کے جوان تھے اور قبائلی علاقوں کے جو لوگ تھے سارے، ان سب نے جو ہے مل کر جب مقابلہ کیا، تو اس سے کیا ہوا کہ جو مہاراجا تھا اس کی فوج جو تھی وہ بے بس ہو گئی، تو اس لیے اس نے کہا کہ فوجی امداد کے لیے جو ہے فوج آ گئی، اور فوج نے اپنا قبضہ کر لی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کشمیر کے لوگ اور جو ٹرائبل ایریاز کے لوگ تھے وہ تو ٹرینڈ نہیں تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں ایک ٹرینڈ فوج تھی جو اس وقت کام کر رہی تھی۔ پھر اس لیے کہ بھارت خود ہی 1 جنوری کو کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں رہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ 1948 میں ہوئی تھی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ جو تھا 1 جنوری کو کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا۔ سلامتی کونسل نے 12 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کو 2 قراردادیں منظور کی، جنہیں پاکستان اور بھارت کی حکومت نے تسلیم کیا۔ اب ان قراردادوں کے چیدہ نکات کون کون سے تھے؟ اب جہاں پہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ جنگ فوری طور پر بند کر دی جائے، اور اقوام متحدہ کے کمیشن کی نگرانی میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان جنگ بندی لائن کھینچ دی جائے۔ یہ فوراً سے پہلے اس نے کہا کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے فوری طور پر بند کر دینی ہے جنگ، اور
اقوام متحدہ کے کمیشن کی نگرانی میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان جنگ بندی لائن کھینچ دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں دونوں حکومتیں کشمیر سے اپنی اپنی فوجیں ہٹانے کے، انڈیا بھی اور پاکستان بھی اپنی اپنی فوجیں جو ہیں وہ کشمیر سے نکالیں۔ اقوام متحدہ کی نگرانی میں اس اسواب رائے کا انتظام کیا جائے گا، یعنی الیکشنز کروائے جائیں گے اقوام متحدہ کی نگرانی میں۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نہ صرف کشیدگی بلکہ کئی جنگوں کا باعث بھی بنا۔ اب ہمارے پاس کشمیر کی وجہ سے ہمارے پاس جنگیں ہمارے پاس 3 ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی جنگ ہوئی تھی 1948 میں ہماری ہوئی ہے، دوسری ہماری 1965 میں، اور تیسری ہماری 1971 میں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے پاس یہ جنگیں ہو چکی ہیں، اور یہ ان کا موضوع وہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کشمیر کا، اب جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کشمیر کا مسئلہ پرامن بات چیت کے ذریعے کشمیری عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھ کر حل کیا جائے تاکہ خطے میں امن و خوشحالی قائم ہو سکے۔